دیکھ رہے ہیں واحد دولار نیوز۔ میں ہوں احمد حبیب دولار۔ آج ہمارے ساتھ شہر مالیگاؤں کی ایک مشہور شخصیت، ڈرامے کا دوسرا نام سراج دولار سر، سراج دولار سر کا دوسرا نام ڈرامہ، اس وقت تشریف فرما ہے۔ لیکن آج ڈرامے کو لے کر کوئی بیان نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کیونکہ آج شہریان کے سامنے ایک زمانہ قبل، میرے خیال سے 83 میں، 84 میں ایک اخبار نکلا کرتا تھا شہر مالیگاؤں کا، جس کا نام تھا چورن۔ اس چورن اخبار کی چرچا صرف ریاست مہاراشٹر ہی نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے کئی بڑے اور چھوٹے شہروں میں ہوا کرتی تھی چورن اخبار شہر مالیگاؤں کی چرچا۔ آج اسی چورن اخبار کی چرچا کو لے کر چرچا کرتے ہیں مشہور ڈرامہ نگار سراج دولار سر سے۔ جانتے ہیں چورن اخبار جو بہت ہی پاپولر اخبار تھا، دیش کے کئی اسٹیٹس میں اس کا نام چلتا تھا، شہر مالیگاؤں کا نام روشن ہوا اس اخبار کے ذریعے۔ اس کا اجرا کب ہوا اور کیسے ہوا، اس کی تفصیلات معلومات لیتے ہیں سراج احمد دولار سر سے۔ ویسے تو بھائی اس چینل میں پہلی بار میں شریک ہو رہا ہوں، اس کے لیے میں اپنے بھتیجے احمد حبیب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے اس بات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ایسی چیز جس کو تقریباً مالیگاؤں بھی بھول چکا ہے اور ہمارے ذہن سے بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی یہ بات، لیکن احمد حبیب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چورن اخبار کیسے جاری ہوا، کیا 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 اس میں کچھ تھا اور اس کی مقبولیت کی وجہ کیا تھی۔ حاضرین، بے حد خوشی ہو رہی ہے مجھے ماضی میں جانے کی، کیونکہ وہ وقت جو چورن کا تھا احمد، بہت پیارا وقت تھا، بہت اچھا وقت تھا۔ ہماری ایک ٹیم ورک تھی، اور چورن اخبار مذاق مذاق میں نہیں نکلا ہے، بلکہ ہماری ہائی اسکول کے جو ٹیچر تھے، ہمارے اردو کے سر یاسین جاویدہ سر، وہ اکثر ہم لوگوں کو لکھنے پر اکسایا کرتے تھے، لکھو لکھو، اچھا لکھو، افسانہ لکھو، کہانیاں لکھو، مزاحیہ لکھو، اچھے اچھے مضامین لکھو۔ ان کی یہ جو تربیت تھی، انہوں نے ہم کو ہائی اسکول میں ہی اکسایا۔ وال پیپر نکالتے تھے ہم لوگ، اخبار کے جیسا اخبار وال پیپر نکلا کرتا تھا، اور انہوں نے ہم کو تربیت کی کہ بھئی صحافت کیسے کی جاتی ہے، کیسے ایک پیج ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہم کو اسکول کے زمانے میں ہی ہم لوگوں کو تربیت دی تھی کہ کہانی کو، خبروں کو کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ تو صحافتی گرو انہوں نے بتائے۔ اور ایک وقت میرا دوست عزیز الرحمان، اللہ مغفرت کرے، بہت ہی خوش مزاج، زندہ دل انسان تھا وہ عزیز الرحمان۔ اس کے دل، وہ خود یعنی وہ اس کا جو سر، اس کے جو ٹیچر تھے مختار یونس سر، زبردست خوش مزاج آدمی تھے وہ، خوش مذاق آدمی تھے وہ، اور بات بات میں فی البدی ایسے جملے کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم لوگ سب پوری مجلس جو ہے قہقہار ہو جاتی تھی، ہنس دیا کرتی تھی۔ تو اس پر سے عزیز الرحمان کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایک اخبار ایسا نکالا جائے جس سے ہم لوگوں کو ہنسی بانٹیں، لوگوں کے کملائے ہوئے چہروں کو مسکراہٹ پر دیں۔ یہ سب سوچنے کے بعد ہم لوگوں نے اخبار نکالنے کا طے کیا، صرف اخبار نکالنے کا۔ لیکن پھر بات میں یہ بات آئی کہ بھئی اخبار کا نام کیا رکھا جائے۔ تو اس وقت اخبار کے ڈکلیریشن کے لیے جو نام دیے جاتے تھے، 3-4 نام دیے جاتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے 3 نام دیا تھا، قیامت، اور ایک ہوٹل، اور تیسرا جو تھا چورن تھا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ جب ڈکلیریشن منظور ہوا ہمارا، تو چورن منظور ہوا۔ ہم لوگ بھی بہت خوش ہو گئے یار کہ جو چاہتے تھے وہی چلا آیا، اور اس طریقے سے چورن اخبار جو ہے ہم لوگوں نے
شروع کیا۔ چورن اخبار آپ نے کیوں چاہا یہ نام پہلے سے ہی، جس کی آپ کو خوشی ہوئی، آپ کی ٹیم کو خوشی ہوئی کہ چورن نام ڈکلیئر ہو گیا تو بے حد خوشی ہوئی آپ لوگوں نے اس وقت محسوس کی کہ یہی نام چاہتے تھے، تو وجہ کیا تھی چورن نام آپ کی چوائس کی؟ دیکھیے جناب، ہم لوگوں کے زمانے میں لفظ چورن جو تھا نا بہت مشہور تھا، اور اس زمانے میں چورن جو لفظ استعمال ہوتا تھا پھیکم پھاک کے لیے استعمال ہوتا تھا، کہ کوئی کچھ بھی بات کرتا تھا اور جب لگتا تھا کہ یہ بہت پھینک رہا ہے اپنی تو لوگ مذاق میں بولتے تھے بھیا چورن مت باٹ۔ تو وہ چورن مت باٹ یعنی پھیکم پھاک والی زبان رہتی تھی وہ۔ تو اس زمانے میں ہر جگہ دوستوں میں بھی جہاں اگر کوئی کچھ بات کرتا تھا، مذاق میں کوئی بات بولتا تھا، بولے رہنے دے چورن مت باٹ۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ لفظ چورن پسند آیا کہ نہیں یار، اس کو یہ اسی نام سے اخبار نکلنا چاہیے تھا، کہ ہم بھی اب جب پھیکم پھاک کریں گے لوگ سنیں گے، ہنسیں گے، ایک مذاق۔ لیکن اخبار مذاق میں نکلا ایسا سمجھ کے چلو، لیکن اس کی جو سرخیاں رہتی تھی اخبار کی ہیڈ لائن، اخبار کی ہیڈ لائن، مالیگاؤں کی مقامی جو زبان ہے اپنی، مالیگاؤں کے عام بول چال کی زبان جو ہے اپنی، وہ استعمال کی جاتی تھی۔ بہت اچھی اردو، بہت گاڑی اردو، بہت ثقیل اردو نہیں بولی جاتی تھی، ایک دم عام سی زبان رہتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ اکثر جو ہے وہ خبر لگ جاتی تھی، اس میں سرخی لگ جاتی تھی کہ اپنے کیا بولتے یار، وہ بڑی اچھی سرخی لگتی تھی۔ جیسے ٹوپے صاحب تھے ہمارے کمشنر صاحب، تو عزیز الرحمان ان کی جب بھی سرخی لگاتے تھے بولتے تھے کہ ٹوپے صاحب کی ٹوپی اب کس کے سر جائے گی۔ تو ایسے الفاظ سے جو ہے نا کھیلا جاتا تھا، اور اکثر ایسا تھا نہال احمد صاحب کی سائیکل کھڈے میں، لوگ ہیڈنگ پڑھ کے ہنس دیا کرتے تھے، لیکن اس کے پیچھے نہال احمد کی ایک سوچ پیدا ہو جاتی تھی کہ یار وہ کھڈا کہاں ہے، اس کو بھرنا چاہیے۔ نہال احمد کی سائیکل کھڈے میں گری ہے، نہیں نیوز تو ہے، لیکن وہ ایک کام کے لیے اکسا دیتی تھی میونسپلٹی کو، نہیں یار یہ خبر آ گئی اب تو نہال صاحب کے نام سے کرنا ہی پڑے گا، تو وہ پھر اس کو کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی اس زمانے میں جو سیاستداں تھے، ہارون انصاری، شبیر سیٹھ، نہال احمد، بڑا نام اور بڑا چرچا تھا ان کا۔ اس میں بابائے سیاست، بھیا سیاست، مامائے سیاست بھی کہا جاتا تھا، اور اسے کھلے عام شائع بھی کیا جاتا تھا، تو اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھو حبیب، مامائے سیاست نہال احمد کو بولتے تھے، بابائے سیاست ہارون انصاری کو کہا جاتا تھا، اور بھیائے سیاست کے نام سے شبیر سیٹھ مشہور تھے، اور ہم ان کے نام سے لطیفے بھی، جمت کے نام سے لطیفے بھی اس میں شائع ہوتے تھے، لیکن وہ سیاستداں اتنے کھلے ذہن کے تھے کہ ہماری کسی بھی سرخی کا برا نہیں مانتے تھے وہ لوگ۔ ہارون انصاری بولو، بزرگ تھے ہمارے، نہال احمد بزرگ تھے ہمارے، شبیر سیٹھ تھے، لیکن ہم کچھ بھی جو لکھتے تھے نا تو وہ اس کا برا نہیں مانتے تھے۔ جیسے ہم نے ایک اخبار میں ایک سرخی لگائی تھی، مامائے سیاست، بھیائے سیاست اور بابائے سیاست کے اسکرو ڈھیلے ہو گئے۔ اب اسکرو ڈھیلے ہو گئے، وہ چاہتے تو ہم کو آگے پیٹتے پکڑ کے کہ ابھی تم ہم کو بیوقوف سمجھے کہ ہمارا اسکرو ڈھیلا ہو گیا، نہیں، وہ لوگ یہ سب سرخیاں دیکھ کے مسکرا دیا کرتے تھے، لیکن جو اسکرو ڈھیلے کی خبر بنائی جاتی تھی نا، کیوں کہا گیا ایسا کہ بھائی اسکرو ڈھیلے، تو وہ خبر کو بڑی غور سے وہ لوگ پڑھتے تھے، اس کے متن کو سمجھتے تھے کہ یار یہ چورن والے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل ہوتا تھا، اور بہت اچھے ڈھنگ سے عمل کیا جاتا تھا۔ تو میں بولتا ہوں کہ اگر آج چورن نکلے گا نا تو چاروں طرف سے تو بھیا اتنی مار کھائیں گے کہ جس کی انتہا نہیں، کیونکہ آج کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تضحیک جو ہے آج کے سیاستداں برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ہم لوگ تضحیک نہیں کرتے تھے، مذاق میں، ہنسی میں اپنے مدعے کی بات کہہ دیا کرتے تھے۔ لیکن کیسا ہے
وقت وقت کی بات رہتی ہے. آج بھی سیاستداں ایسا نہیں ہے کہ چڑھ بیٹھیں گے. ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھتے ہیں مسائل کو، سمجھتے ہیں مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. لیکن چورن اخبار کی جو بات تھی، وہ پولیس والے بھی جو رہتے تھے، پولیس کے بھی خلاف میں جب لکھا جاتا تھا تو پولیس والے بھی اس کو انجوائے کرتے تھے. یار یہ لوگ چورن والے کیا کرتے ہیں یار. اس زمانے میں ایس پی جو تھے مشرف صاحب، ارے یار پورے مالیگاؤں کے ہیرو تھے وہ مشرف صاحب. وہ جیسے ہی فرصت پاتے تھے چورن دفتر میں آ کے ضرور بیٹھتے تھے. ان کو باتیں، مزاحیہ، ہنسی خوشی کا ماحول بڑا پسند تھا. تو مشرف صاحب جو ہے واقعی میں مالیگاؤں شہر کے لیے انہوں نے بہت زبردست کام کیا، اور ہماری ہمیشہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی، چورن اخبار کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. لیکن یہ بات کی تاکید ضرور کرتے تھے کہ یار ایسی خبریں مت لکھو، ایسے الفاظ مت لکھو جس سے کسی کی بے عزتی ہو. تضحیک نہیں ہونا چاہیے، استحصاء نہیں ہونا چاہیے. ہاں تم لکھو، منع نہیں ہے. تو بھیا مالیگاؤں جو ہے زندہ دلوں کا شہر ہے. اور آپ کہیں بھی جائیے، کسی بھی ہوٹل پہ جائیے، کسی بھی گروپ میں چلے جائیے، کہیں بھی بیٹھ جائیے، تم کو زندہ دلی کا احساس ہوئے گا. مزدور بھی بیٹھا چائے پی رہا ہے نا تو ہنسی مذاق کرتا ہوا ملے گا، اسے روتے ہوئے چائے پیتے نہیں ملیں گے. تم کسی اور گروپ میں چلے جاؤ، وہاں ہر جگہ آپ کو ایک عجیب سا ماحول، ہنسی کا، خوشی کا ماحول ملے گا. یہ بھیا یہ مالیگاؤں زندہ دلوں کا شہر ہے. اور اسی لیے ہمارا اخبار جو ہے چورن ان زندہ دلوں میں بہت مقبول ہوا. چورن اخبار کی ایسی کیا وجہ تھی کہ جس کی بدولت اس اخبار نے ریاست مہاراشٹر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں، کئی بڑے چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں بھی یہ اخبار مشہور تھا، پاپولر تھا بہت زیادہ. اور اس کی ایک اور خاص وجہ تھی کہ بزنس پوائنٹ کی بات ہے کہ ایڈورٹائزنگ صرف شہر مالیگاؤں سے چورن اخبار کو نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ اس میں دیکھا گیا، جب آپ نے مجھے اس کے شارٹس بھیجے تو بیرون شہر کی کئی ایڈورٹائزنگ اس اخبار میں لگا کرتی تھی، آپ کے چورن اخبار میں. تو اس کے پیچھے کی محنت، اصل و کیا محنت تھی کہ یہ اتنا پاپولر ہونا اور باہر شہروں سے اس کی ایڈورٹائزنگ ملنا، اس کے بارے میں آپ کیا جانکاری دینا چاہیں گے اسکرین پر عوام کو؟ دیکھو احمد حبیب، اول تو ہماری ٹیم بہت مضبوط تھی. ہمارے لیڈر تھے عزیز الرحمان، اور ہماری ٹیم میں تھے مختار یونس سر، ظہیر قدسی سر، آصف سبحانی، ہاشمی غزالی، احمد امین، اور اطہر الخیری صاحب. بہت زبردست صحافی تھے اطہر الخیری، وہ بھی ہماری ٹیم میں شامل تھے. ساتھ ہی ساتھ ہاشمی غزالی، سب یہ جو اچھے خوش مزاج اور شگفتہ مزاج کے لوگ جو ہے اکٹھا ہو گئے تھے سب. اب اکٹھا ہونے کے بعد کیسا ہوا کہ عزیز الرحمان بھی جو ہے وہ بڑا برجستہ، اس کے اندر بہت برجستہ ہیڈنگ لگانے کی قابلیت تھی اس کے اندر. تو جو مین سرخی رہتی تھی، مین ہیڈنگ رہتی تھی، وہ عزیز الرحمان دیا کرتا تھا. اب مختار یونس سر جو تھے وہ اندر کھٹا میٹھا چورن لکھتے تھے. کالم تھا ان کا کھٹا میٹھا چورن، اور سوال ہمارے جواب تمہارے. اتنا لاجواب لکھتے تھے وہ. اور اس میں شہر کے مسائل، سماجی، سیاسی، معاشرتی، ثقافتی، تعلیمی، تمام تر مسائل پر وہ بڑے مزاحیہ انداز میں لکھا کرتے تھے. مختار یونس ان کا کلام بہت پسند کیا جاتا تھا. ساتھ ہی ساتھ ظہیر قدسی صاحب، واہ کیا بات ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے یہ شاعر چورن کون ہے. تو آج میں اس چینل کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ شاعر چورن ظہیر قدسی تھے. اور وہ ان کی جو نظمیں، غزلیں اور ہزلیں ہوا کرتی تھیں وہ مراٹھی مکس ہوا کرتی تھی. اور زیادہ تر وہ اسکول بورڈ کے اے او کے خلاف، یا ایسے ٹیچرز جو ملازمت میں جو ہے یعنی اچھے ڈھنگ سے سروس نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ سرکاری درباری کاموں میں جٹے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ اپنی نظموں میں لکھا کرتے تھے. یقین مانو ان کی جتنی بھی نظمیں چھپتی تھی نیند اڑ جاتی تھی اس آفیسران کی، اسکول بورڈ کے آفیسران کی، اساتذہ کی، ٹیچر کی. جو غلط کام کرتے تھے ان کی نیند اڑ جاتی تھی. بہت اچھا لکھتے تھے ظہیر قدسی صاحب، بہترین لکھا کرتے تھے. اور رہا اشتہار کی بات جو آپ نے کی ہے،
تو اشتہار کا صفحہ جو ہے وہ آصف سبحانی لکھا کرتے تھے. بہت اچھے مزاح نگار، بہت ہی عمدہ شگفتہ مزاج، اور برجستگی بھی، میں نے برجستہ جملے کہنے میں ماہر. اشتہارات کو وہ اتنے اچھے ڈھنگ سے، اتنے خوبصورت انداز میں لکھتے تھے کہ لوگ پڑھ کر بے ساختہ ہنس دیا کرتے تھے. اور صرف ان مضامین کی وجہ سے، مزاحیہ مضمون کی وجہ سے لوگ ہم لوگوں کو اشتہار دیا کرتے تھے کہ نہیں چورن میں اخبار چھپنا، اشتہار چھپنا چاہیے چورن اخبار میں. تو اشتہار جو ہے بہت مقبول ہوا آصف سبحانی کی وجہ سے. اسی طریقے سے میں جو تھا کچھ لطیفے لکھ دیا کرتا تھا، سیاسی سماجی لطائف لکھا کرتا تھا. لیکن ایک بات تھی کہ جو صفحہ میرے ذمے تھا کتابت کرنے کا، تو وہ میں ڈائریکٹ کتابت کیا کرتا تھا. پین سے میں میٹر کبھی نہیں بنایا، چورن کا میٹر میں پین سے کبھی نہیں بنایا، ڈائریکٹ کتابت کرتا تھا. الحمدللہ مضمون کوئی نہ کوئی رخ پکڑ لیتا تھا اور بن جایا کرتا تھا. ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے ہیڈنگ طے کر لیا کرتے تھے، میں اس پہ مضمون لکھ دیا کرتا تھا. بہرحال ایک اچھی ٹیم تھی ہماری، اس میں احمد امین، ہاشمی غزالی، من ماسٹر، یہ لوگوں کا بھی بہت زیادہ عمل دخل تھا اخبار کو بہتر سے بہتر بنانے میں، خوبصورت بنانے میں، مزاحیہ بنانے میں. آخری سوال، اتنا پاپولر اخبار جو بیرون شہر بھی اور ریاست کے باہر بھی، ریاست مہاراشٹر کے ساتھ ساتھ شہر مالیگاؤں کا اخبار چورن اخبار، ہر جگہ اس کی مانگ تھی، اچانک بند ہو جانا کیا وجہ رہی؟ جس اخبار کو باہر سے اشتہارات بھی ملا کرتے تھے. جانتے ہیں سراج احمد دلار سر سے اس کی اصل وجہ. آپ کے سامنے اسکرین پر سراج احمد دلار سر کا آخری جواب. دیکھو احمد حبیب، اخبار تو اچانک بند نہیں ہوا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اردو اخبار نکالنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے، یا میں یہ کہوں کہ کاغذ کے پھول کو نچوڑ کر اس کا رس نکالنا اور اس سے عطر بنانے جیسا ہے. اخبار اردو کے بے شمار مالیگاؤں میں نکلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 100 سے اوپر اخبار مالیگاؤں میں جاری ہوئے اور بے شمار اخبار بند ہو گئے. اور الحمدللہ بہت سارے اخبارات جو ہیں بڑے تمطراق سے جاری اور ساری ہیں، اور لوگ انہیں بڑے شوق سے پڑھتے بھی ہیں اور اخبارات کا انتظار بھی کرتے ہیں. آج بھی مالیگاؤں کے اندر ایسا ہے. لیکن چورن کے تعلق سے ایک عوامی رائے یہ پائی جاتی تھی کہ یار یہ لوگ بہت بنداس لکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت کیس ہوا، اور اتنا کیس ہوا کہ یہ لوگ کیس لڑنے کے قابل نہیں رہے، مجبوراً معافی مانگ کے اخبار بند کر دی. ایسا کچھ نہیں تھا. کچھ لوگوں کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ بھئی ان کے پاس کیش ختم ہو گیا، رقم ختم ہو گئی ہے، اس لیے اخبار بند ہو گیا. ایسی بھی بات نہیں تھی. حالانکہ اس کے لیے تو واقعی میں مالی اعانت بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی. تیسرا ایک عام خیال یہ تھا کہ بھئی یہ کلیش کی وجہ سے بند ہوا، یہ دوستوں میں، یہ ٹیم میں اچانک میں کچھ کلیش ہوا پیسے کے معاملے میں، یا ایسا ویسا، تو یہ اخبار بند. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پیسہ ویسا ہمارے لیے کوئی بات نہیں تھی. عزیز بھائی اپنی جیب سے پیسہ لگایا کرتے تھے، اور اخبار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس زمانے میں اخبار گھاٹے کا ہی سودا تھا. بہرحال چورن اخبار جو ہے ہم لوگوں کی کچھ ذاتی مصروفیات نکل آئی، جس کی وجہ سے تھوڑا لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اور دھیرے دھیرے جو لکھنے والے لوگ تھے، قلم کار جو تھے، انہوں نے تھوڑا سا کنارہ کشی کر لی. وہ بھی ان کی اپنی پرسنل میٹر تھا، پرسنل ذاتی معاملات تھے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے ٹیم جو ہے وہ تقریباً الگ ہو گئی، اپنے کام میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے. کچھ حد تک ہم لوگوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن بس مجبوراً پھر ہم لوگوں کو اخبار جو ہے ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے، قلم کار نہ ہونے کی وجہ، کیونکہ بہت قلم کار جو ہے اخبار کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، بے انتہا اہمیت رکھتا ہے، چاہے وہ شاعر ہو، ادیب ہو، صحافی ہو. قلم جو ہے، قلم کی طاقت جو ہے نا، بولتے ہیں تلوار سے، تو وہ قلم کی طاقت جو ہے وہ ہمارے پاس کم پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخبار اچانک نہیں بند ہوا، آہستہ آہستہ بند ہو گیا.
اب بند کرنا پڑا. لیکن پھر بھی آج بھی جو اخبار کے قاری زندہ ہیں، چورن اخبار کے قاری زندہ ہیں، جب بھی اخبار کا نام آتا ہے تو وہ بے تحاشا ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں کہ یار کیا اخبار نکلا تھا، کیا زمانہ تھا کہ لوگ اخبار کا انتظار کرتے تھے. اور یہ مالیگاؤں کا واحد اخبار تھا جو بیچنا نہیں پڑتا تھا، بک جاتا تھا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان لوگوں نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے لائف کی یہ اخبار وقت کا نہ دینا مصروفیت کی بنا پر، تو جس پر سے ایک شعر ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو. مسائل نے ہمیں بوڑھا کیا ہے وقت سے پہلے، مسائل نے ہمیں بوڑھا کیا ہے وقت سے پہلے، گھریلو الجھنیں اکثر جوانی چھین لیتی ہے. کہیں نہ کہیں بڑے پاپا اگر آپ کہیں تو درست ہے. نہیں، بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات حل ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے نا واقعی میں جوانی چھین لیتے ہیں. مسائل بہت اہم چیز ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے مسائل جو ہیں درپیش تھے ہمارے سامنے. ایک تو قلم کے مسائل تھے، ایک پیسے کا بھی مسئلہ تھا، چھپائی کا مسئلہ تھا، اور ایسے بہت سارے مسائل تھے. کچھ سماجی سیاسی باتیں بھی آ گئی تھی آمنے سامنے، اس لیے مجبوراً ہم لوگوں کو جو ہے اخبار کو بند کرنا پڑا. آپ نے جو شعر کہا ہے واقعی میں وہ صادق آتا ہے اس بات پر، ہمارے اخبار کے بند ہونے پر صادق آتا ہے. آپ نے تو نوجوانوں کو کہا ہے بھیا. اب لیکن ایک بات ضرور کہوں گا میں، مجھ کو تھکنے نہیں دیتے ہیں ضرورت کے پہاڑ، مجھ کو تھکنے نہیں دیتے ہیں ضرورت کے پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. تو بھیا آج بھی ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں، مزاحیہ لکھ رہے ہیں، ڈرامے لکھ رہے ہیں، کہانیاں لکھ رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں. اور اگر آپ لوگ اس طریقے سے ہمارا انٹرویو دیتے رہو گے تو بھیا ہم لوگ تو اور بھی بولیں گے اور بولتے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ بہرحال جو بھی موقع ہم لوگوں کو دے رہا ہے، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بولنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے. ایک پاپولر اخبار چورن اخبار جو صرف شہر مالیگاؤں میں ہی نہیں بلکہ ریاست مہاراشٹر اور بیرون ریاست ہندوستان کے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں چلا کرتا تھا بڑی پاپولرٹی کے ساتھ. اس کا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بند ہو جانا مصروفیت کی بنا پر، لیکن اس کے بعد بھی سراج احمد دلار سر ڈرامے کی دنیا سے ہمیشہ ساتھ رہے اور وقت دیا. اور شہنشاہ ڈرامہ سراج احمد دلار سر، جن کی ڈرامے کی زندگی نصف صدی گئی ہے ڈرامہ کو لے کر، گزرا ہوا کل، موجودہ کل اور آنے والے کل میں ڈرامے کو لے کر کیا ان کی محنت رہے گی اور کیا کوششیں اور بھی رہے گی کہ شہریان ہی نہیں ہندوستان میں ان کے ڈرامے بڑے دھوم دھام سے دیکھے جاتے ہیں اور اس وقت بھی دیکھے جاتے تھے. تو اس کی سکسیس اور کامیابی آگے بھی مسلسل جاری رہے، جس کے لیے ایک الگ میسج، ایک الگ بیان ہوگا ڈرامے کی دنیا کو لے کر سراج احمد دلار سر کا. شہنشاہ ڈرامہ واحد دلار پریوار کے مکھیا اور میرے سر کا تاج میرے بڑے پاپا سراج احمد دلار سر کے ساتھ نیکسٹ ٹائم ڈرامے کو لے کر ملتے ہیں. دیکھتے رہیے واحد دلار نیوز. تاج روپ اینڈ پلاسٹک ہمارے یہاں پانی بھرنے کے لیے کئی قسم کی نلی، ساتھ ہی موپ، وائپر، پلاسٹک خراٹا، ساتھ ہی کوکر، مکسر، پانی کی بوتل، ٹفن، کپ، ساسر، پلاسٹک کی کرسیاں، خاص ہوٹل شادی بیاہ کے لیے بکت 2 سے 3 سال گارنٹی کے ساتھ. اسی کے ساتھ کیرٹ پلاسٹک ٹب، کنگز کمپنی کے تمام پلاسٹک کے اشیاء کی 1 سال سے لے کر 5 سال تک گارنٹی کے ساتھ، جیسے ملٹون، سیلو، بروسل، نیاسا، اورنج اینڈ مہاراجہ کمپنی کے ہوم اپلائنسز، گالا کلیننگ ویئر. اسی کے ساتھ ہماری دوسری شاپ، دوسری برانچ، جہاں ہر ٹائپ کی رسیاں، سکر، تاڑ پٹری، گرین نیٹ، ساتھ ہی شیتکری بھائیوں کے لیے گھر گھتی ہوٹل آئٹمس، خاص دکانداروں کے لیے گارنٹی کے ساتھ تمام آئٹمس ہول سیل و ریٹیل قیمت میں ہمہ وقت دستیاب ہیں. ہماری پہلی شاپ کا پتہ شیواجی
टाउन हॉल के आगे फत्तू हकीम से पहले मालेगांव, दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार किला पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।